طریقہ کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی فعل مضارع سے غائب سے حاضر حاضر سے متکلم سے معروف معروف سے اور مجہول مجہول سے. کیا مطلب کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل امر فعل مضارع غائب سے بنے گا، فعل امر حاضر فعل مضارع حاضر سے بنے گا، فعل امر مضارع متکلم سے بنے گا. ٹھیک ہے نا جی. معروف معروف سے بنے گا اور مجہول مجہول سے بنے گا. اب یہ ذرا یہ طریقہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں. اس کے بعد دیکھیں علامت مضارع کا ما بعد متحرک رہتا ہے یا ساکن رہتا ہے. اس کو ہم ذرا یوں سمجھ لیتے ہیں. ایک منٹ ذرا آپ کی طرف ایک منٹ میں ذرا اس کو ہم ذرا یوں سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے نا آسانی پیدا ہو جائے. جی فعل امر غائب بالفرض ہم جو ہے نا 3 مثالیں لکھتے ہیں، وہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا. بالفرض میں ابھی لکھ رہا ہوں کیا کہتے ہیں اس کو، تضربو. ٹھیک ہے جی، یہ ہے تضربو. اب انہوں نے قاعدہ کیا بیان کرنا، وہ قاعدہ بھی آپ جو ہے نا یہ دیکھتے جائیں. دیکھیں یہ کتاب نظر آ رہی ہے؟ جی جی حضرت نظر آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ذرا یہ ہم بتا رہے ہیں، ایک منٹ ذرا یہ میں ذرا ریزر سے اس کو صاف کر دوں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں نا، یہ نیچے یہ اس کو پکڑتا ہوں میں، اس کو پکڑتا ہوں. ایک منٹ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر ساکن رہتا ہے، یہ تو اوپر چلے گئے نا یہ ادھر سے. جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں، یہ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں. بالفرض ہم نے یہاں پر علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ علامت مضارع ہے، ہم نے اس کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے جی. علامت مضارع کو ہم نے کیا کر دیا، حذف کر دیا. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو پیش کو بھی حذف کر دیا. ٹھیک ہے. ایک منٹ، ہم نے پیش کو بھی حذف کر دیا. اب ذرا دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ علامت مضارع کا ما بعد متحرک رہتا ہے یا ساکن رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. متحرک رہتا ہے یا ساکن رہتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ ما بعد جو ہے یہ ساکن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما بعد یعنی بعد والا حرف. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب کو؟ جی جی حضرت بالکل. ہاں بالکل یہ دھیان سے سن رہے ہیں. ہاں دھیان سے سنیں تاکہ پھر جو ہے نا. اچھا جی. کہتے ہیں کہ بھائی متحرک رہتا ہے یا کیا رہتا ہے، ساکن رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر متحرک رہتا ہے، پہلے انہوں نے متحرک کو پکڑا ہے تو لہذا ہم بھی متحرک کو پکڑتے ہیں. جیسے تائیدو، ہم کہتے ہیں تائیدو. ٹھیک ہے نا جی. یہ دوسری مثال میں لکھتا ہوں تائیدو. ٹھیک ہے جی. یہ بن گیا تائیدو. چلے جی. اب یہ کہہ رہے ہیں تائیدو ما بعد متحرک ہے یا ساکن ہے. تو اب ہم نے یہاں پر تا کو حذف کر دیا. ہم نے تا کو جب ہم نے حذف کیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ تا کو ہم نے حذف کر دیا تو اب بتائیں کہ عین کلمہ متحرک ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی اب اگر آپ حذف کریں تو متحرک رہتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں. ہم نے کیا کر دیا، ایدو سے ہم نے آخری حرف کو ہم نے حذف ساکن کر دیا. تو یہ کیا بن گیا، اد. یہ امر کا صیغہ بن گیا. تائیدو سے اد جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. اس کا ایک قانون آ گیا. دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں، ذرا اچھے طریقے سے سنیں کہ بھئی جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں
ٹھیک ہے نا جی، 1 منٹ ذرا یہ کال کسی کے میں ذرا لنک دیکھنے کی بجائے کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سبق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، عجیب بات ہے نا۔ چلیں جی، کہتے ہیں جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد اب ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، 1 منٹ ذرا، حضرت ایک اصول ہاں ابھی کلیئر ہے ہاں کہ ایک پہلے سے ایک امر معروف بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے مضارع کی جو علامت ہے اس کو جب بتائیں گے اور اس کے بعد ماں بعد اگر متحرک ہوگا تو ہم آخر کو ساکن کر دیں گے۔ ایک بات یہاں پہ نوٹ ہو کلیئر ہو گئی۔ اور جیسے دوسری بات یہ ہے، جی دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کا عین کلمہ کیا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، تادا سے دا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ اس کی بات بھی صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جہاں پر میں نے ان کو لنک نہیں بھیجی، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، ٹھیک ہو گیا۔ 1 منٹ ذرا، ٹھیک ہو گیا بھائی، ہاں ان کی بات بجا ہے، جیسے تدا سے دا آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوبارہ میں قانون بیان کرتا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ علامت مضارع کا ما بعد متحرک رہتا ہے یا ساکن۔ اگر متحرک رہتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور اگر وہ حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت نہ ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے تائید سے اد اور تدا سے دا۔ اور اگر کیا ہو، حرف علت موجود ہو، جیسے دیکھو یہ آخر میں حرف علت موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دیکھو، یہ میں دوبارہ لکھتا ہوں، جیسے آپ دیکھیں کہ میں یہ دوبارہ لکھتا ہوں، ایک تقی، کیا ہے، تقی، ٹھیک ہے جی، یہ تقی ہے۔ اب ہم اگر حذف کر دیں تا مضارعت کو، یہ تا مضارعت ہے، ہم نے اس کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اس کو حذف کریں گے تو اب کیا رہ گیا، اب آپ دیکھیں پیچھے کہ ہمارے جن پیچھے رہ گیا جی، کی رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، اگر حرف علت ہو ہم اس کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا، کے۔ یہ کے جو ہے نا یہ امر ہے، کے کا معنی کیا ہوتا ہے، بچ، ٹھیک ہے نا جی۔ تکی معنی بچتا ہے یا بچے گا، کے کا معنی کیا بنے گا، بچ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوا کہ ہم نے حرف مضارع کو حذف کر دیا، یہ جو کاف ہے نا، یہ کاف کو، کاف کے نیچے زبر ہو تو یہ امر ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں قاعدہ بیان کرتا ہوں، ذرا اچھی طرح سنیں کہ فعل امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فعل امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ بھائی آپ علامت مضارعت کو حذف کر دیں۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے یا پھر کیا ہے، یا متحرک ہے یا پھر کیا ہے، ساکن ہے۔ اگر تو متحرک رہتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور اگر وہ حرف علت نہ ہو، اگر وہ حرف علت نہ ہو، جیسے تائید سے اد اور تدا سے دا، اور اگر حرف علت ہو تو پھر کیا کریں گے ہم، وہ حذف ہو جائے گا، اس کو حذف کر دیں گے، جیسے تقی سے کے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اگر ساکن رہتا ہے تو عین کلمے کو دیکھیں، اگر جو ہے نا کیا رہتا ہے، ساکن رہتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ عین کلمے کو دیکھیں گے کہ عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے۔
ٹھیک ہے جی. ہم دیکھیں گے کہ عین کلمہ مقصور ہے یا مفتوح ہے یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ مضموم ہے. یہ بات تھوڑی یہاں سے ہم تھوڑی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم بات وہاں سے شروع کریں تدریبو سے. ہاں تدریبوں جو سے شروع کرنا وہاں سے شروع ہو رہی ہے. ابھی یہاں سے ہی شروع ہو رہی ہے, تدریبوں سے شروع ہو رہی ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب عین کلمہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا اپنا, اس کو جیسے تدریبو میں را دعاد تدریبوں میں دعاد ہے. ٹھیک ہے. جی. اب اصل میں ساکن ہونے کی بات ہو رہی ہے, متحرک ہاں نہ ہو. صحیح ہے. ہاں متحرک نہ ہو. اب دیکھو یہ میں نے تدریب پہلے لکھا تھا, اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہو گیا کہ یہ تدریبو تھا نا, یہ میں نے اس کو تدربو لکھا تھا, تو یہ میں لکھتا ہوں تدریبو. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پر تا تھی, وہ میں نے کیا کر دی, ساکن کر دی. بالفرض یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ تا ہے. اور تا کو میں نے کیا کیا, اب تا کو ہم حذف کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تا کو حذف کر دیا ہم نے. تو اب دیکھو کہ اس کے بعد پھر ہمارا کام ہے کہ دیکھیں گے کہ یہ عین کلمہ مانے را ہے, یہاں پر یہ مقصور ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, دوسری مثال دیتے ہیں, جیسے تسمعو. ٹھیک ہے نا جی, تسمعو. ٹھیک ہے, یہ تسمعو آ گیا, اس کو بھی ادھر کر دیتا ہوں. اس کے بعد دوسری مثال آئی تنصرو. ٹھیک ہے جی, تنصرو. تو میں یہاں سے حذف کر دیتا ہوں تا کو, یہاں سے آلریڈی میں حذف کر دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے نا جی, میں اس کو حذف کر دیتا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے جی, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر حذف کر دیا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس کا عین کلمہ کہتے ہیں کہ اگر ساکن رہتا ہے تو عین کلمے کو دیکھیں گے. اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو, کیا ہو, مکسور یا مفتوح ہو. سمجھ میں آئی بات, مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لے آئے. حمزہ وصلی بمانا اصلی نہیں ہے. کافی لوگ جو ہے نا وصلی کو اصلی سمجھتے ہیں. یہ وصلی بمانا اصلی نہیں ہے, وصل بمانا ملانا ہے. وصل بمانا ملانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلام میں یہ جو الف ہے نا, یعنی حمزہ وصلی جو ہے یہ کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ بھئی یا ایوہ الناس عبودو, تو اب دیکھو یہ یا ایوہ الناس اصل میں تھا عبودو تھا, تو اب یہ درمیان کلام میں آ گیا تو یہ حمزہ گر گیا, تو یہ بن گیا یا ایوہ الناس عبودو بن گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب دیکھیں کہ عین کلمہ کیا ہے, کہ عین کلمہ کو دیکھیں گے, اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لے آئیں گے. اب ہم ذرا حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ تھا اضرب تھا. ٹھیک ہے جی, حمزہ وصلی ہم شروع میں لائے, حمزہ وصلی مانا ملانے والا. ٹھیک ہے جی, اسی طریقے سے یہ مفتوح تھا تو اس کے شروع میں بھی ہم لے آئے, اس کے شروع میں ہم کیا لے آئے, ہم حمزہ وصلی مکسور لے آئے. تو اب دیکھو کہ ادھر اضربو ہو گیا, ادھر اسمعو ہو گیا, اور پھر یہ آگے چونکہ چل رہا ہے نا, ہم اس حساب سے چلیں گے. تو عین کلمے کے دیکھیں گے عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح, تو حمزہ وصلی مکسور اس کے شروع میں لائیں. اور اگر آخری حرف کو ساکن کر دیں گے, آخری حرف کو ہم کیا کریں گے, ساکن کریں گے. جی یہ آخری حرف ہے, ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں, ذرا اس طرح ساکن کر رہے ہیں, یہ ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی ساکن کر دیا, تو کیا بن گیا, تدربو سے ادرب ہو گیا, تسمعو سے اسمع ہو گیا. پھر یہ جو ہے نا اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حرف علت نہ ہو, یہ ان دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر حرف علت نہ ہو, لیکن اگر حرف علت ہو یعنی حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد ساکن ہو, عین کلمہ اس کا کیا ہو, مکسور یا مضموم ہو, مکسور یا مفتوح ہو, تو حمزہ وصلی شروع میں مکسور لائیں گے. آخر میں کیا کریں گے, دیکھیں گے آخر میں حرف علت ہے کہ نہیں, اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو گرا دیں گے. اس کی مثال لیتے ہیں, جیسے دیکھو ترمی. تو اب آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں ترمی, یہ ترمی ہے نا, ترمی سے آپ نے تا حذف کر دیا, حمزہ وصلی شروع میں مکسور ہے کیونکہ جو ہے نا یہ میم مکسور ہے, اور آخر میں سے یا کو حذف کر دیا تو یہ ارم ہو گیا. ترمی سے ارم اور تخشا سے اکشا. اور اگر کہتے ہیں کہ اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم اس کے شروع میں لے آئیں اور وہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اگر حرف علت نہ ہو, جیسے تنصرو سے انصر, جیسے میں نے ادھر مثال دی.
اور اگر حرف علت ہو تو حذف ہو جائے گا، جیسے تدعو سے ادعو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوبارہ میں اس قاعدے کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں، آپ دوبارہ سے اس قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ بھئی کہتے ہیں کہ یہ جو تمام جو کچھ بیان کیا گیا، یہ بحث فعل مستقبل بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی تھی۔ جب آپ امر بنانا چاہیں تو امر اس طرح بنایا جائے گا کہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع غائب سے فعل امر غائب، فعل مضارع حاضر سے فعل امر حاضر، فعل مضارع متکلم سے امر متکلم بنایا جاتا ہے۔ یوں ہی فعل مضارع معروف سے امر حاضر معروف بنایا جاتا ہے، اور فعل مضارع مجہول سے امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے قاعدے بنانے، اس کے 4 قاعدے ہیں۔ آپ 4 قاعدے علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے نا تو اور اچھی بات ہو جائے گی۔ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ بھئی علامت مضارعت کو حذف کرنے کے بعد، علامت مضارعت کو حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد متحرک ہو اور اس کا آخر حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر یعنی ایک قاعدہ یہ بن گیا کہ حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد متحرک ہو اور آخر میں حرف علت نہ ہو، تو ہم آخر کو ہم کیا کریں گے؟ حرف مضارع حذف کرنے کے بعد آخر کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے تداؤ سے دا۔ اور اگر حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد، حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد متحرک ہو اور اس کے آخر میں حرف علت ہو، تو حرف علت کو گرا دیں گے، جیسے تعیدو سے عد۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ 2 قانون ہو گئے۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد ساکن ہو اور عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، تو حمزہ وصلی شروع میں مکسور لائیں گے، جیسے تضرب سے اضرب اور تسمع سے اسمع۔ اور اگر حرف علت حذف کرنے کے بعد، حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد ساکن ہو اور اس کا عین کلمہ کیا ہو؟ مضموم ہو، اور آخر میں اس کے حرف علت نہ ہو، تو اس حمزہ وصل اس کے شروع میں مضموم لائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، جیسے تنصر سے انصر۔ اور اگر حرف علت کو حذف کرنے کے حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد متحرک ہو، متحرک نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ متحرک ہو، اور اس کا عین کلمہ کیا ہو؟ مکسور یا مفتوح ہو، اور آخر میں حرف علت ہو، تو آخر میں حرف علت کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے ترمی سے ارمے اور تخشا سے اخشا۔ اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لائیں گے، اور اگر حرف علت کیا ہو؟ حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، جیسے تدعو سے ادعو۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ بات یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کو سمجھ میں نہیں آئی ذرا وہ ہینڈ ریز کرے، جس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ جی، جس کو سمجھ میں نہیں آئی، ایک مخدوم عادل صاحب ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، عیسیٰ غزالی صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ابھی یہ جو میں نے چونکہ ریکارڈنگ بھی میں نے لگایا ہوا تھا نا، تو اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سنیں گے۔ جی رضوان صاحب، یہ جو میں نے بیان کیا اس کا آپ جو ہے تھوڑا لب لباب بیان کریں۔ جی حضرت، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم کو فعل امر بنانا ہوگا تو یہ مضارع سے بنتا ہے۔ مضارع کے حاضر کا بھی ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ جو حاضر کا وہ ہے مضارع، اس کا کیسے بنائیں گے۔ تو سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دیں گے۔ سب سے پہلا کام اس کو جو ہے، جیسے تا ہے یا ہے یا الف ہے یا نون ہے، تو اس کو ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر میں حرف علت تو نہیں ہے۔ اگر تو حرف علت ہے تو جی، اگر حرف علت ہے تو اس کو بھی ہٹا دیں گے۔ اگر حرف علت نہیں ہے اور وہ جو علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن ہے یا متحرک ہے، اگر وہ پہلا کیس اگر وہ متحرک ہے تو آخر والے حرف کو ہم جو ہے وہ دے دیں گے، ایسا سکون دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا فعل امر۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس میں سب سے پہلا کام دیکھنا ہے کہ جو علامت مضارع ہٹانا ہے
दूसरा देखना है कि जहां से हटाए हैं उसके बाद वाला हर्फ मुतहर्रिक है या साकिन है। जी अगर मुतहर्रिक है तो उसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है। अब हमें देखना है कि आखिर में हरफ इल्लत तो नहीं है। जी अगर हाँ तो हरफ इल्लत है तो उसको हटा दीजिए, अगर नहीं है तो उसको साकिन कर दीजिए। जी तो ठीक हो ये गया। हमारा बन गया। दूसरा केस ये है कि अगर हमने जो अलामत मुजारे को हटाया है उसके बाद वाला हर्फ जो है वो साकिन है, जी हाँ तो हमें हर्फ जो है हमजे वसली लाना है आगे में। जी अगर फेले मुजारे की अलामत हटाए हैं और उसमें जो उसके बाद जो हर्फ है वो सुकून है उसके ऊपर, तो हमें हर्फ अलिफ लाना है, यानी जो है हमजते वसल लाना है। तो जी हमजते वसल पे अब कौन सी हरकत आएगी ये इंपॉर्टेंट है। जी इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा आयन कलमा है, जैसे दरबा से यदरिबू, यदरिबू का ये हटा दिया हमने फेले जो है वो अलामत मुजारे। तो यदरिबू में अब जो द्वाद है हमारा ये साकिन है। आयन जो कलमा देखेंगे ना, आयन कलमा रा जी है हाँ, ना। वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब हाँ आयन कलमा इसमें यदरिबू में द्वाद के बाद रे आता है। हाँ अब रे रे हमारा जो आयन कलमा है, आयन कलमे पे कौन सा हमारा वो है। अगर तो आयन कलमे पे वो है पेश है, यानी दम्मा है, तो बिला बगैर सोचे समझे हम जो हमजते वसली लाए हैं उस पर सीधे दम्मा लगा देंगे। ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी उस पे हरकत है, दम्मा के अलावा कोई भी हरकत है तो हमजते वसली पे जेल लगा देंगे। अब तैयार हो गया, हमारा काम हो गया। ठीक हो गया जी। जी नौशीन बहन, आप थोड़ा बयान करें ताकि सबको समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको थोड़ा मजीद मेरे ख्याल से जिस तरह से मुझे आसान लगा है, हम्म उसमें जो मैंने पहली चीज़ नोट की है वो ये है कि अगर फ़ेले मुदारे से हम अमर हाजिर मारूफ बनाते हैं तो सबसे जो अहम बात पहली है, हम देखेंगे कि हमारे जो अलामत मुदारे है हम उसको हज़फ कर देंगे। जैसे तदरिबू है, या हमने एक मिसाल दी अपना क्या कहते हैं यस्माउ है या हाँ तनसुरु है। अब इसमें हम अलामत मुजारे को पहले हटा देंगे, जी फिर ठीक। हम आ जाएंगे आइन कलमे पर कि आइन जी कलमे पर कौन सी अलामत है। जी हाँ आइन कलमा अगर मकसूर और मफ्तू है, एक कानून ये है कि आइन कलमा अगर मकसूर और मफ्तू है तो हमजा वसली लेके आए शुरू में और उसको मकसूर बना दे, हमजा वसली को। सही है, और आखिन को साकिन कर दें। जैसे तदरिबू से इदरिब हो गया, और यस्माऊ से इस्मा हो गया, और तनसुरु अगर मदमू में आइन कलमा तो आप जो हमजा वसली लेकर आएंगे उसको मदमूम बना दे। मतलब ठीक है। सिर्फ दो चीजें हैं इसमें। हमजा मकसूर आएगा उस वक्त जब आइन कलमा मफ्तू हो या मकसूर हो। नहीं, हमजा और हमजा 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 तब आएगा, यानी पहली तो बात आप ये करें ना कि फेल अमर के शुरू में हमजा तब आएगा जब उसका जो हरफ मुजारत के हदफ करने के बाद वाला जो हरफ है ना वो मुतहर्रिक ना हो। ठीक है, सही है। हाँ, हमजा जो जो हम अलामत मुदारे हजफ कर रहे हैं उसके बाद वाला हर्फ जो है वो मुतहरिक ना हो, वो हाँ जो उस पे जज्म हो, वो जी साकिन हो। फिर जी आइन कलमे की तरफ जाएंगे, आइन कलमे की साइन को अलामत को देखेंगे, अगर मकसूर और मफ्तू है तो फिर हमजा वसली को मकसूर बना दें, और आइन कलमा अगर मदमूम है तो आप हमजा वसली को मदमूम बना दें। तनसुरु से उनसुर हो गया। उनसुर उनसुर जी तनसुरु। इसा गजाली साहब, जी था गजाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जो आइन कलमे पे अगर पेश होगी तो हमजा हमजा हमला वसली लाएंगे तो उस पर भी क्या नाम है पेश आएगी या जेर आएगी? जी उस पर पेश आएगा। वो मकसूर नहीं होगा? नहीं, यानी हम आयन कलमे पर जमा हो ना, जैसे देखो तन सुरो, ये तन सुरो नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये तन सुरो, ये नजर आ रहा है ये वाला। तो देखो यहाँ पर आयन कलमा स्वाद है, इस पर देखो जम्मा है, तो हमजा वसली, ये देखो ये हमजा वसली शुरू में क्या आ गया, ये हमजा वसली क्या आ गया, मजमूम आ गया। समझ में आ रही बात? जी मेरे ख्याल में ये थोड़ा हो गए थे। चलें, अब कहते हैं कि भाई अमर हाजिर मजहूल, कहते हैं अमर हाजिर मजहूल और अमर गायब मारूफ मजहूल बनाने की कायदा। ये मुस्ता वो लाइन काट की थी आप बता रहे थे। जी जी, तो वो रिकॉर्डिंग हो चुका है। आपके यहाँ तो आवाज डबल आ रही है थोड़ी।
آواز آ رہی ہے میری؟ اب میری واپس آ رہی ہے مجھے. اچھا اچھا. یا امر حاضر مجہول اور امر غائب معروف و مجہول بنانے کا قاعدہ. کہتے ہیں جب آپ امر حاضر مجہول یا امر غائب معروف و مجہول بنانا چاہیں تو لام امر مقصور اس کے شروع میں لے آئیں اور اس کے آخری حرف کو جزم دے دیں، اور وہ اگر وہ حرف علت نہ ہو، جیسے لتضرب. ٹھیک ہے نا. اب کیسے بنائیں گے آپ کہ بھئی جو تضرب ہے نا فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول سے اگر آپ امر حاضر مجہول بنانا چاہ رہے ہیں یا امر حاضر غائب بنانا چاہ رہے ہیں یا امر متکلم بنانا چاہ رہے ہیں، متکلم مجہول بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا سیدھا سیدھا قاعدہ ہے بس، اور کوئی قاعدہ نہیں. قاعدہ یہ ہے کہ لام مقصور اس کے شروع میں لگا دو. یعنی دیکھو یضرب سے لے یضرب آخر کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے اگر حرف علت نہیں ہے. لے یضرب آگے نون اعراب بھی گرا دیں گے. لے یضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا او سوری لیضرب لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا. یہ بن گیا امر کا کیا بن گیا؟ مجہول بنا. یہ امر کیا بنا؟ مجہول بنا. ٹھیک ہے جی. جی کوئی بیان کرنا چاہے گا؟ جی نشین بین. امر حاضر مجہول اور امر غائب معروف و مجہول کس طرح بنتا ہے؟ حاضر مجہول اور امر غائب معروف و مجہول بنانے کا پہلے تو یہ تھوڑا امر حاضر ہوں اور جو ہم نے پہلے پڑھا امر حاضر معروف تھا، اب امر حاضر جی مجہول امر غائب معروف. ہوں یعنی امر حاضر مجہول امر غائب معروف و مجہول بنانے کا طریقہ سیم ہے. سیم طریقہ کیا ہے کہ ہم نے صرف لام مقصور اس کے شروع میں لانا ہے. بس جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں ہم ہاں لام مکسور لے کر آئیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے اگر اس میں حرف علت نہیں ہے. نہ ہو. جیسے دیکھو یضرب ہے نا، یعنی امر غائب ہم بنا رہے ہیں، امر غائب مضارع غائب سے بنا رہے ہیں، تو ہم لام مقصور اس کو شروع میں لائیں گے. لیضرب آخر کو ساکن کر دیں گے تو لیضرب لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا. یہ کیا ہے؟ یہ امر غائب معلوم بن گیا. صحیح، بس ٹھیک ہے جی. آسان ہے. ہاں ہوں. اور اس طرح امر متکلم بھی اس طرح بنے گا. کیسے؟ لأضرب لنضرب. اچھا اگر اس کے آخر میں حرف علت ہے ہاں جس تو اس کو میں گرا دیں گے. تو اس اس کو کو گرا آپ دیں گے. اس کو جیسے کہ گرا دیں گے اور باقی یدعو سے لے یدعو، یرمی سے لے یرمی، یکشا سے لے یکشا. باقی سیم رہے گا. ہاں ٹھیک ہو گیا نا جی. ٹھیک. جی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی حضرت انڈرسٹ کریں ذرا، جس کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بتائے. باقی سب کو سمجھ میں آ گئی ہے حارث بھائی؟ جی حضرت. اچھا جی. میرے خیال میں یہ تو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا نا. جی جی حضرت اس کی گردان بھی ہم نے کی ہے. بس یہ امر میں یہ ہے کہ اس کے غائب کے صیغوں کی الگ گردان ہے اور حاضر کے الگ ہے. نہیں یہ گردان تو کی ہے، اس کے بنانے کا طریقہ پڑھا تھا. ہاں ہاں جی جی. اچھا اچھا چلے. اس کو شروع میں جیسے ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا نا تو یہ سارا پڑھا تھا نا ہم نے. اچھا جی. اور نون تاکید جس طرح مضارع میں آتا ہے نا اسی طرح امر میں بھی آتا ہے، اور امر میں نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب بحث کیا بنے گی؟ بحث امر حاضر معروف کی طرح بنے گی. وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب پر دلالت کرے. جیسے افعل کا معنی کیا ہے؟ کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ زمانے میں. اب اس کی گردان بنے گی افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا. ٹھیک ہے جی. اور بات حاضر مجہول کی وہ ہم پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کیے جانے کی طلب پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. وہ تھا کسی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب پر دلالت کرے، اور یہ کیا ہے کہ کسی کام کے کیے جانے کی طلب پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے لیفعل چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں. اب یہ گردان نہایت آسان ہے. لتفعل لتفعلا لتفعلو لتفعلی لتفعلا لتفعلنا.
باس امر غائب و متکلم معروف وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں فاعل غائب یا فاعل متکلم سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے لیفعل، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، لیدخل، چاہیے کہ داخل ہو وہ مرد زمانہ آئندہ میں. ٹھیک ہے نا، جس کی تعریفات نہایت آسان ہیں. اب ذرا ہم ذرا آتے ہیں کہ یعبدو، یعبدو یہ جو ہے نا کون بنائے گا، اسے امر کا صیغہ کون بنائے گا؟ یعبدو سے امر حاضر، یہ یعبدو ہے نا، یعبدو سے آپ کریں کہ تعبدو سے امر حاضر بنائیں. جی جی بولیں. جی سر یہ تعبدو، سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو جو تا ہے اس کو ختم کر دیں گے. ہاں پھر ہم دیکھیں گے اس کا جو عین کلمہ ہے اس پہ کون سی حرکت ہے. اب یہاں پہ ماشاء عین کلمہ پر پیش ہے تو ہم جو حمزہ وصلی لائیں گے اس پر بھی پیش یہ ہوگی. حرف مضارع حذف کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے نا یہ جو دوسرا کلمہ ہے یہ ساکن ہے یا متحرک ہے. آپ نے دو ڈیوائس کھولی ہوئی ہیں. ہاں جی، تعبدو، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جی تعبدو ہے تو اب آپ کیا کریں گے کہ حرف مضارع حذف کریں، اس کے بعد دیکھیں جو بعد والا حرف ہے وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. اس بعض متحرک ہے. عین متحرک کہاں ہے؟ عین پر عین تو جو ہے نا وہ ہاں جی مجزوم ہے. ہاں جی ساکن ہے، ساکن ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر حمزہ وصلی کا اضافہ کریں گے. عین کلمے کو دیکھیں گے ہم عین کلمے کو دیکھیں گے. جلدی نہیں کرنی ہے ہمیں حمزہ وصلی کی، ہم نے عین کلمے کو دیکھنا ہے کہ عین کلمہ کیا ہے. عین کلمہ مضموم ہے یا مفتوح ہے یا مکسور ہے. تو اگر یہ عین کلمہ مفتوح ہے ہاں مرفوع ہے تو حمزہ وصلی کیا لائیں گے؟ تو حمزہ وصلی جو ہے مفتوح لائیں گے. کیا لائیں گے؟ اس پہ پیش ہوگی نا حمزہ وصلی پہ. ہاں کیسے بنے گا؟ اعبد. او بدھ بنے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو جی اب یہ ذرا امر حاضر کا یہ ہوگا اعبد اعبدا اعبدو اعبدی اعبدا اعبدنا. بدنا، ہاں او بدنا. تو اچھا یہ جی یا بدو، یہ اگر یہ امر یہ جو ہے نا فعل مضارع غائب ہے نا، تو اس سے امر غائب کس طرح بنائیں گے ہم رضوان صاحب؟ جی اس میں کیول وہ لام مکسور لے آئیں گے شروع میں، اور اگر جو نون اعرابی ہوگا ان کو گرا دیں گے، اور آخر کو کیا کر دیں گے؟ آخر کو وہ سکون دے دیں گے. ہاں سکون رہ. تو یہ کیا بنے گا؟ لیعبد کیا ہو جائے گا؟ لیعبد لیعبدا ہاں لیعبدو ہاں لتعبد لتعبدا لیعبدنا. ہاں ٹھیک ہے. آگے پھر امر کی گردان کس طرح کی؟ امر حاضر کی امر حاضر کی یہ تھی اعبد اعبدا اعبدو اعبدی اعبدا اعبدنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یا روجو سے کون امر کا صیغہ بنائے گا؟ یعنی تا روجو سے کون امر کا صیغہ بنائے گا؟ جی کس سے؟ تا یار سے تا یا روجو، تا روجو، یا روجو نہیں تا روجو. تعرجو سے ہو جائے گا اپنا اورج. کس طرح ہوگا؟ تعرجو سے ہم دیکھیں گے نا حذف کر دیں علامت مضارع، اور اس کے ہوں بعد ہم فا کلمہ کو دیکھیں گے کہ وہ ساکن ہے، پھر اس کے بعد عین کلمے کو دیکھیں گے وہ مضموم ہے. جب عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضموم لے کر آئیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. کیونکہ جیسے عین اور کلمہ چونکہ آخر کا جو لام کلمہ ہے وہ حرف علت والا نہیں ہے. نہیں ہے. جی جی حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے تو نا جی. اس لیے تو اور جو جائے گا. جی تو اب آپ میں سے ایک جن امر حاضر معلوم کی گردان جن ایک امر سے، ان میں سے کسی ایک امر سے کون تیار کرے گا؟ سب کریں گے. جی ادھر ہینڈ ریس کیجئے. سب تو کہتے ہیں لیکن یہ کہ رزلٹ صرف ایک دو کا آتا ہے، باقی تقریباً جو ہے نا وہ شاید مصروف رہتے ہیں. تو ابھی بھی ہینڈ ریس صرف دو لکھی ہے. امر حاضر امر حاضر معلوم کی گردان آپ نے لکھ کر بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، صحیح ہو گیا. جی اسد بھائی. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟
جی استاد محترم آ رہی ہے. ہمارے پاس لیٹ آیا تھا لنک. آج کلاس لیٹ شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس لیٹ آیا. بس وہ میری جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، جو ہے نا وہ میں نے کہا شاید میں نے آپ کے گروپ میں لنک بھیجی ہے، حالانکہ میں اچھا نے آپ کے دوسرے گروپ پہ میں چلا لنک نہیں بھیجی. دوسرے پہ چلا ہاں گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا. اچھا چلو ہاں ٹھیک. وہ اس لیے میں کہہ رہا تھا نا اچھا ایک گروپ ہو جائے تو ہمارے لیے بہتری ہو جائے، لیکن ہاں چلو ایسے ہی کرتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں ہاں ہوا. ایک ہی چلے گروپ کوئی بات نہیں. ہاں مفتی صاحب سے کہتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ایک ہی گروپ بنا دیتے ہیں. اور میں نے سمجھا شاید آپ کے گروپ میں میں نے لنک بھیجی ہے، لیکن یہ عیسیٰ غزالی صاحب وہ کی ایک گروپ ہو مہربانی کی جائے انہوں نے یاد دلایا. میں انتظار کرتا رہا، میں نے کہا طالب علم ابھی تک نہیں آئے، یہ نہیں تو پتا تھا کہ جو ہے نا وہ لنک نہیں گئی. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ہم نے یہ پڑھا تھا منصوبات میں، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کیا کہتے ہیں اس کو، کان اسار اسباب پڑھا تھا ہم نے. ہاں یہ پڑھا تھا ہم نے. میں ٹھیک ہے موبائل جی، پہ اب ہی تھا لیکن منصوبات میرا کی سسٹم باری آ رہی ہے. تو ہے، اس کی وجہ سے منصوبات نہیں لنک 12 گئی. ہیں. مفعول بہی نمبر 1، نمبر 1 مفعول بہی، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول لہو، نمبر 4 مفعول معہو، نمبر 5 مفعول فی، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمییز، نمبر 8 ان اور اس کے اخوات کا اسم، نمبر 9 ما بلا کی خبر، نمبر 10 لا برائے نفی جنس کا اسم، اور نمبر 11 کان کی خبر، نمبر 12 مستثنا. مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے اکل زید طعاما. تو اب دیکھو یہ طعاما پر جو ہے نا کیا ہے کہ زید کا فعل واقع ہو رہا ہے کھانے کا. شرب خالد ماء، خالد نے پانی پیا. تو اب دیکھو پانی پر خالد کا کام واقع ہو رہا ہے پینے والا. اب اس کی ترکیب کس طرح آپ کریں گے؟ اس کی ترکیب نہایت آسان ہے. ترکیب کس طرح کریں گے؟ ترکیب میں یوں ہوگا کہ اکل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، زید مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل. اس کے بعد ہے تعامن مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، منصوب لفظاً مفعول بہ برائے فعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی کون ترکیب کرے گا اس کی اس طرح جس طرح میں نے کی؟ جی جی نشین بین. ترکیب جو ابھی کی وہ اس کی نا ہاں اکلا زید طعامن. ہاں ہاں تو اکلا تو ہے اپنا جو ہے ہمارا جو فعل، اس مفرد منصرف صحیح، تینوں اعراب لفظی، رفع کون ضمہ. اکلا مفرد منصرف صحیح کدھر سے آ گیا؟ اکلا بس اس کو ہم فعل کہیں. ہاں وہ سائل جی ظاہر فعل ہے، یہ اسم تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. جی رضوان جی بھائی حضرت. آپ کریں رضوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکلا صیغہ واحد برائے صیغہ واحد مذکر غائب. زیدن مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً فعل فاعل برائے فعل. تعامن یہ مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، منصوب لفظاً مفعول بہی برائے فعل. مفعول بہی برائے فاعل. فعل فاعل فعل مفعول بہی برائے فعل. مفعول بہی برائے فعل. مفعول بہی اپنے فاعل سے مل کر، فاعل فعل اور اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر، فعل اپنے فعل فاعل. اپنے فاعل اور مفعول سے بہی سے بن کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی نشین بین اب کریں. جی حضرت اکلا فعل، سعیدن صیغہ واحد مذکر غائب. فعل صیغہ واحد مذکر غائب. ہاں از زید، مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح. اچھا یہ بھی کہنا ہے از مبنیات اصلیہ مبنی بر مبنی فتح. فتح. ٹھیک ہے. آگے زید زیدن اسم مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، فتح نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً
مرفوع لفظن فاعل برائے فعل. فاعل برائے، اس کو یہ فاعل ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، فاعل برائے فعل. اس کے بعد ہے تعامن. تعامن کو ہم سیدھا کہیں گے مفعول بھی ہے، مفعول بھی برائے فعل، فعل سیدھا اپنے نہیں فاعل کہیں اور مفعول. گے، مفرد منصرف صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، منصوب لفظاً مفعول بہ برائے فعل. منصوب لفظن مفعول بہ برائے فعل. برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. ہاں یہ دیکھیں، یہ اب آپ کے لیے یہ جہاں پر ہیں ابھی بھائی کافی چلے جا رہے ہیں. اب یہ بات ہوتی ہے سیکھنے کی آخر میں، اور کافی جو وہ پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں اب دیکھیں ذرا یہ چیز ہے. حضرت اس بک کا جی نام کیا ہے؟ یہ تحصیل الانشاء میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے اصل، یہ خارج فرید من البیت. نہیں یہ تو ابھی اس کا آ گیا نا، مفعول بہ یہ آ گیا. یہ دیکھیں کہاں چلا گیا مفعول بہ. یہ ایک منٹ ذرا، چلو ہم ذرا یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں نا. یہ دیکھیے، یہ فتح محمد الکتاب. اب یہ آ گیا، دیکھو کہ فتح فعل، محمد فاعل، الکتاب مفعول بہ. فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو فاتحہ کی بھی ترکیب اس طرح ہوگی: فاتحہ صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی عدلیہ مبنی پر فتح، محمد مفرد منفرد صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل. الکتاب معرف باللام مفرد منفرد صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، منصوب لفظاً مفعول بہ برائے فعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی کون ترکیب کرے گا اس کی؟ فتح محمد الکتاب کی. جی حضرت میں کچھ کرتا ہاں ہوں. فتح صیغہ واحد مذکر غائب، ہاں محمد ہاں جی مفرد منفرد صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہ ہو گیا فاعل برائے فعل. الکتاب مفرد ہاں منصرف مرفوع لفظ فاعل برائے فعل. مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل. الکتاب معرف باللام مفرد منصرف صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. منصوب لفظاً مفعول بہ برائے فعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جی بات سمجھ میں آ گئی ابھی کچھ؟ جی حضرت بالکل آئی. جی اب یہ اس کی ترکیب کون کرے گا آگے؟ فاہمت زینب الدرسہ. جی رضوان بھائی، فیروز صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریبتا میں یہاں پر شریب جو ہے یہ فعل ہے، تا ضمیر یہ مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہاں اور الحلیبہ یہ مفعول بھی ہے. ہاں شریب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. الحلیبہ جو ہے اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. منصوب لفظاً مفعول بہ برائے فعل. جی منصوب. جی اقرا بین آپ کو عقل سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بنت ارشد. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بات سمجھ سر میں آپ آئی؟ جی سر آ رہی ہے سمجھ میں. اچھا تو اب آپ میں سے کون ترکیب کرے گا اس کی؟ ایک تو اس کی شربت الحلیب، اکلتم تم الموز، حفظتم الدرس الامس، غسلت الثیاب، سمعتم النصیحۃ. ٹھیک ہے جی، اس کی کون ترکیب کرے گا ذرا یہاں تک؟ جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جملے کی ترکیب آپ نے لکھنی ہے تفصیل کے ساتھ، اور باقی کی آپ نے ترکیب شارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی 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 سر. سر جو
لے رہے ہیں آپ؟ ہیں جی جی ہوم ورک میں ہے؟ ہاں ہوم ورک میں ایک ترکیب آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے بالکل، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ کیا کہ تفصیل کے ساتھ، اور باقی کی آپ نے ترکیب کرنی ہے جس طرح یہ ترکیب کی ہے بھائی اکلا فعل زید فاعل تامن مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہے سر. حضرت یہ ترکیبیں ایگزیکٹلی اس طرح سے ہوگی جس طرح اکلا زید طعامن کی ہم نے کی ہے. ہاں یہ اس میں فرق ہے تھوڑا، یہ دیکھیں نا اس میں یہ جو شربتا ہے نا، شربتا میں تا ضمیر فاعل ہے، عقل تما میں تما ضمیر فاعل ہے، حفظ تم میں تم ضمیر فاعل ہے، درس مضاف ہے، الامس مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہی ہوگا. ہیں سارے مفعول بہی لیکن ان میں فاعل کا فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت اس میں جو ہے، حضرت اس میں فہمت جو ہے نا، اس ہاں میں یہ مبنی اصل ہاں، مبنی یہ مبنی پر مبنی سکون ہے، ہوگا، مبنی پر سکون ہوگا. مبنی وہی برسکون ہوگا، یہ ہاں برفتح نہیں ہوگا حضرت، نہیں برفتح نہیں ہے یہ فاہمت، کیونکہ کیونکہ آخر میں تا ساکن ہے نا. نہیں حضرت یہ تو تانیث کی علامت ہے نا، تو اس کے ہاں اس پہ سکون. تو اگر ہم جو ہے نا اس کو مبنی پر فتح کہیں گے تو اس کا آخری کلمہ دیکھیں گے نا، وہ تو پھر یہ جو واحد مذکر غائب ہے نا، اس کا آخر جو ہے نا مبنی پر فتح ہے، اس کا تو آخر مبنی پر فتح نہیں ہے نا فاہمت اچھا، کا. تو اس کو مبنی پر سکون بولیں گے اس کو پھر. ہاں یا اس دیکھیے میں جہاں پر بھی آئے گا مبنی پر سکون ہوگا، یعنی سکون پر مبنی ہوگا جہاں پر بھی آئے گا. جی باقی اگر اس میں فاہمت میں جو ہے اس جی جی میں جو ہے اس میں فاعل تو زینبو ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. ہاں جی چلیں تو ابھی جو ہے نا آپ کا یہ سبق یہاں پر پورا ہوا. کل انشاءاللہ کل کلاس ہوگی، آپ کی سب کی کلاس ہوگی کل جو ہے نور الہدایٰ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک